اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، بس آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم بھی انہیں اس طرح بھلا دیں گے یا چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے آج کی اس دن کی ملاقات کو چھوڑے رکھا یا بھلائے رکھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں سے دلیل نہیں پکڑتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور تحقیق ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے تھے کہ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اپنے علم کے مطابق اسے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، یہ صرف اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوم یاتی تاویلہ، تو جب اس کا انجام آ جائے گا تو یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اسے بھلائے ہوئے تھے وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ يَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے کوئی ایسا سفارشی ہے جو آج ہماری سفارش کر پائے؟ او نردو، یا پھر ہمیں واپس بھیج دیا جائے، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو ہم وہ اعمال کر کے آئیں جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کرتے تھے وہ سب کچھ ہی گم ہو جائے گا۔ اسلام دین اعتدال ہے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، افراط و تفریط سے منع کرتا ہے۔ افراط و تفریط یعنی کسی معاملے میں اس قدر آگے نہ بڑھ جاؤ اس پر چلنا ممکن نہ رہے، اور تفریط یعنی کسی چیز کو اس قدر کم تر نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ اسے بالکل ہی بے وقعت سمجھ کر چھوڑ بیٹھو۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق افراط و تفریط کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلقاً اہل کتاب کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تفریط اختیار کی یعنی تنقیص شروع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگا دیے، انہیں بدکار اولاد قرار دے دیا، اور دوسری طرف یہودی افراد کا شکار ہوئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر مت پیش کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا۔ میں تو بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط سے یعنی غلو و حد سے بڑھ جانے سے روک دیا ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ منا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ کنکریاں اکٹھی کر کے لاؤ کے لیے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ساتھ اکٹھے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لا کر رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، اسی طرح کی کنکریاں ہونی چاہیے، اور خاص کر تم بچو کسی بھی معاملے میں غلو کرنے سے، اس لیے کہ ہلاک من کان قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ ہلاک کر دیے گئے اسی وجہ سے کہ وہ دین کے معاملات میں غلو کرنے لگ گئے۔ اب یہاں کنکریوں میں میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کیوں کی گئی؟ کہ انسان ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ غصے میں آ کر جوتا اتار کر دے مارتے ہیں، تو بڑے بڑے پتھر لوگ اٹھا لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اصل مقصود ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے چھوٹی کنکریاں کافی ہیں، بڑے پتھر لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کمال درجے کی ہے غلو سے روکنے کے لیے، اعتدال کی راہ پر رہنے کے لیے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو امتن وسطن، میانہ روی اختیار کرنے والی، اعتدال کی راہ پر قائم رہنے والی امت قرار دیا ہے۔ کسی چیز میں برا ہے، چاہے وہ افراد کی صورت میں ہو یا تفرید کی صورت میں ہو، کسی چیز کے معاملے میں حد سے بڑھ جانے کے معاملے میں ہو یا حد سے پیچھے رہ جانے کے معاملے میں ہو، دونوں صورتوں میں ہی غلو انتہائی برا ہے۔ اور پھر دین کے معاملے میں جب بندہ غلو کا شکار ہوتا ہے تو پھر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اہل علم نے دی ہے کہ بھائی عبادت کرنے میں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ مثلا ایک بندہ ساری رات عبادت کرنے پہ لگا دیتا ہے، اب ساری رات عبادت کرنا دین نہیں ہے، اللہ یہ کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہوں، اس کے علاوہ پوری رات اللہ نے اپنے نبی کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، اللہ کے نبی آدھی رات کریں زیادہ سے زیادہ، یا اس سے تھوڑا کم کر لیں یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لیں۔ اب ایک بندے کو جوش چڑھا اور اس نے ساری رات عبادت میں گزار دی اور فجر کے ٹائم پہ سو گیا، اب فجر فرض بھی جاتے رہے، تو یہ اعتدال کی راہ نہیں ہے۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو جاگ آئی ہے، بیدار ہوئے ہیں، اٹھیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں جتنی استطاعت ہے پڑھیں، آرام بھی کریں، تاکہ فجر کی نماز کے لیے بآسانی وقت پر اٹھ سکیں۔ تو اسلام نے ایسی راہ چلنے سے منع کیا ہے جس میں پھر بندے میں اکتاہٹ آ جائے، تھکاوٹ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت تب تک کرو جب تک اکتاہٹ نہ آئے، جب اکتاہٹ آنے لگے تو قرآن مجید رکھ دو، کچھ اور کر لو۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اکتاہٹ ہو گئی، اٹھ کے نفل پڑھنا شروع کر دیں، بیدار رہنا ہے نا، جاگنا ہے، تو اپنے آپ کو دوسری طرف مصروف کر لیں تاکہ قرآن مجید میں اکتاہٹ کی حالت میں یہ نہ ہو کہ الٹے الفاظ پڑھتے جائیں، غلط الفاظ پڑھتے جائیں یا بے سمجھے پڑھتے جائیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے اعتدال کی راہ دی ہے، لیکن جب بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور بالکل سچ اللہ کے نبی کی حدیث ثابت ہو رہی ہے
ویسے تو اللہ کے نبی کی ہر بات ہی سچی ہے، حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے نکلے کلمات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا لَتَتَّبِعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بر ضرور پیروی کرو گے، نقش قدم اپناؤ گے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ تو فرمایا وہ ہلاک ہو گئے تو تم بھی ان کے پیچھے چل کے ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی پہلے لوگوں سے مراد آپ کی یہود و نصارہ تو نہیں ہے؟ فرمایا یہود و نصارہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کی راہ اختیار کرنے سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن فرمایا کہ ضرور تم چلنا شروع کر دو گے۔ اب دیکھ لیجئے یہود و نصارہ نے افراط و تفرید سے کام لیا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اپنے بعض نے اپنے نبیوں کو اپنے بزرگوں کو اللہ بنا لیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے سبحان اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ حد سے تجاوز تھا، یہ خلوق تھا اپنے اپنے نبیوں کی محبت میں، اور ہم نے بھی ان کے بالکل نقش قدم کو اپنایا۔ ہمارے ہاں اگر بعض لوگ تفرید کا شکار ہیں تو بعض غلوف میں حد اعتدال کو کراس کر چکے ہیں۔ مثلا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو ایک گروہ حد اعتدال سے تجاوز کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا بس حسین ہی ہے سارا کچھ، سب کچھ حسین ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین سے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر لو، جنت تمہاری ہے، کیونکہ جنت حسین نے دینی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے جب بندہ حد کو کراس کرتا ہے نا پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی، حد کو کراس کیا کوئی حد باقی نہیں رہی۔ ہر سال نئے انداز سے، نئے فتنے کے ساتھ، نئے غلوب کے ساتھ، نئے کھیل تماشے کے ساتھ دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب ایک باقاعدہ ایران یا دوسرے ممالک میں تو پہلے سے ایسا گروہ موجود ہے، باقاعدہ پاکستان کے اندر بھی ایسا گروہ کھڑا ہو چکا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کوئی اللہ ہے ہی نہیں، علی ہی اللہ ہے۔ اب اس معاملے میں ساہیوال کے اندر پچھلے سال 7 قتل ہوئے ہیں، آپس میں لڑے ہیں۔ ایک اور اسے کہا تو کہے حضرت علی ہی اللہ ہے، اس نے کہا میں تو نہیں کہتا، اس پہ لڑائی ہو گئی، 7 قتل ہو گئے۔ یعنی باقاعدہ یہ ذہنیت موجود ہے کہ اللہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی نے فرمایا نا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، ان لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اور اس سے پہلے سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا تعلق واسطہ نہیں ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ کھیل تماشا ہی ہے کہ ہر سال نیا انداز اپنایا جاتا ہے، پورا کنجر خانے کا ماحول ہوتا ہے، عورتیں کیا مرد کیا اکٹھے ناچ گانے چل رہے ہیں، اور پھر
کہیں پر 70 کربلا کے شہداء کی میتیں اٹھائے جلوس برآمد ہو رہے ہیں، تو کہیں پر اس دفعہ تو ظلم کی انتہا ہوئی کہ ایک پلاسٹک کا یہ جس طرح کبھی سر بنایا گیا، کٹی ہوئی داڑھی ہے، اور ظاہر کیا کیا گیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ میں کہتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر توہین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو ہر سال نیا تماشا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اور پھر اس پر بھی شرک در شرک، گھوڑے کو دیکھ کر لوگ سجدے میں گر رہے ہیں۔ اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، گھوڑے کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ او بھائیو، یہ دین اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، جیسے وہ کھیل تماشا کرنے والے نئے نئے انداز اپناتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ یہ کھیل تماشے کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ دین اللہ رسول کا بیان دیا ہوا دین نہیں ہے۔ کتاب دی ہے فصلناہ علی علم، ہم نے اس کے کھول کے بیان کیا ہے، ہدایت بنایا ہے۔ اب جو ہدایت بن کے آنے والی کتاب تھی، جسے اللہ نے ہر لحاظ سے کھول کر بیان کیا ہے، اسے ہم نے پسے پشت ڈالا ہے، اس سے کوئی رہنمائی نہیں۔ جس اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا ہے، اس کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ان کے نام پر ہر سال ایک نیا تماشا صرف لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ دین ہے تو پھر بھائی میں مبارک ہو، ہم اس دین سے بیزار ہیں۔ ہم نے ہمارے لیے یہ دین اللہ رسول کی بات ہے، کسی تیسرے کی بات اللہ کا دین نہیں بن سکتی۔ اور راہ نجات دین ہے، نجات کا راستہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کو نجات کا راستہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس اسلام دین سے ہٹ کر کوئی طریقہ بھی لے کے آئے گا، اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سو بھائیوں، ان تماشوں پر اپنا وقت ضائع کریں کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے اور پھر کہیں کاش آج کوئی سفارش کرے، یا پھر کہیں کاش ہمیں کوئی اس کے بدلے میں ہم سے جزیہ فدیہ وصول کر لیا جائے، یا پھر یہ کہیں اور نردو، یا ہمیں کوئی مہلت دے دی جائے تاکہ ہم جو پہلے کرتوت کرتے تھے ان سے ہٹ کے کوئی اچھا نیکی کا خیر کا کام کر کے آئیں۔ اس دن تو کہیں گے ہاں اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے، اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے، حق کو چھوڑ کر ہم گمراہی کے راستے پر چلے تھے۔ لیکن بھائیوں، اس دن بندہ کہے کاش کاش، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا کاش میں نے اللہ کے نبی کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ اس دن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن تو ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ وہاں تو کاش کاش ہو رہی ہے، لیکن اس کاش کا ذرہ برابر فائدہ ہونے والا نہیں۔
آج دین پر چل لیں، اپنی زندگی دین کے مطابق گزار لیں، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اگر کھیلو تماشوں میں لگے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ وجہ کیا بیان کی ہے؟ کہ وہ لوگ آخرت کو بھول چکے، اللہ سے ملاقات کو بھول چکے، اللہ کے سامنے پیشی کو بھول چکے، اپنی موت، قبر، حشر کو بھول چکے، اسی لیے وہ کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جسے موت یاد ہو، جسے قبر یاد ہو، جسے رب کے سامنے پیشی یاد ہو، جسے یہ یاد ہو کہ میں نے رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے، جسے یہ یاد ہو کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنی ہے، جسے یہ یاد ہو میں نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا سامنا کرنا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی جرت نہیں کرے گا کہ ان کے نام پر کھیل تماشے کرے۔ وہ پھر ان کی تعلیمات کو اپنائے گا، وہ اپنے راہ کو درست کرے گا، وہ اپنے انجام کو سامنے رکھے گا، وہ اپنی اصلاح کرے گا، پھر اللہ رسول کے دین پر چلے گا اور فتنوں کے شکار ہونے سے بچ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ایسی ہی طرح ایسا ہی جذبہ عطا کرے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں۔ اس لیے کہ بھائیو یقینی بات ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کے حساب دینا ہے، رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے، صحابہ کرام سے ملاقات کرنی ہے، علی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کرنی ہے۔ کیا منہ لے کے جائیں گے کہ ہم نے تمہارے نانا کے لائے ہوئے دین کا مذاق بنایا تھا؟ ہم تمہارے نام پر نت نئی بدعات اور خرافات کھڑا کرتے تھے۔ اگر وہاں تو پلے کچھ نہیں بچے گا۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قائم رہیں، جس دین پر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما قائم رہے، جس دین پر اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قائم رہے، جس دین پر اہل بیت عظام قائم رہے، جس دین پر صحابہ کرام قائم رہے، ہمارے لیے بھی نجات کا وہی دین ہے۔ اللہ ہمیں اسی دین پر قائم و دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔